السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں جلدی سے، اور تاکہ آپ کو میری آنے والی ناولس کی نیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو ہم اپنے ناول کو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں تو ایک طرف سو رہا، تم لوگ وہاں سے مرضی کرو، میں کان بھی بند کر لوں گا، سو دے مجھے، وہ اس سے کہتا۔ پھر سے سرانے پر سر رکھ چکا تھا۔ شناور تو اٹھ رہا ہے یا میں رکھ کر لگاؤں تجھے؟ نکل میرے کمرے سے، تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ تو میرے ساتھ رہ سکے۔ وہ اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر اسے جگانے کی کوشش میں لگ گیا۔ ابے پڑے ہٹ ساڑو مال، مجھے تنگ نہ کر۔ اس گھر میں کوئی مجھے سکون سے سونے نہیں دیتا، پتہ نہیں کیوں بلا لیا مجھے تو نے۔ کیا میرا سکون تباہ کرنے کے لیے بلایا تھا؟ وہ چڑ رہا تھا، اسے اس کی نیند سے ذرا کچھ عزیز نہیں تھا۔ میری محبت کے دشمن کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ کون سے وقت میں نے تیرے ساتھ ناانصافی کی ہے جس کا بدلہ تو آج مجھ سے لے رہا ہے؟ تیری گرل فرینڈ کو تیرے لو لیٹرز تک دیکھ کے آتا تھا میں، اور تو زندگی کے اس موڑ پر میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ وہ اسے اپنا کوئی پرانا احسان یاد کرواتے ہوئے بولا۔ احسان نہیں کرتا تھا، ایک لیٹر کا 1000 روپے دیتا تھا تجھ سے اچھی تو وہ عنایا ہے جو 100 روپے میں کام کر دیتی تھی۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا تھا، جبکہ زراور نے تو جیسے اس کی بات پکڑ لی تھی۔ مطلب تو عنایا سے بھی یہ کام کرواتا رہا ہے؟ تو 100 روپے میں اس کے ہاتھ بھی لو لیٹر بھیجتا تھا؟ وہ بے یقین سا تھا۔ نہیں، میں نہیں بھیجتا تھا، وہ بھیجتی تھی عنایا کے ہاتھ۔ اس نے مسکرا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پرانی یادیں اتنی بری بھی نہ تھی کہ انہیں یاد کر کے مسکرایا نہ جا سکے۔ بہت معصوم تھی نا عنایا، اسے کیا پتہ تھا کہ جس کے نام کے لو لیٹر وہ لڑکیوں کو دے کے آ رہی ہے آگے وہی اس کا شوہر ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولا، جبکہ اس کی بات کے جواب میں شناور نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کے لفظ معصوم پر طنزی انداز میں مسکرایا تھا، جس کے جواب میں زراور کچھ نہیں کہہ پایا۔ چل ہو گیا تیرا، اس بات کو ختم کر، اب سونے دے مجھے۔ وہ پھر اپنی بات پر واپس آیا۔ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو کہیں اور چلی جا، کہیں اور چلا جا۔ یار میری بیوی آنے والی ہے، سمجھنے کی کوشش کر۔ بیوی نہیں، منکوہا، وہ اس سے گھورتے ہوئے بولا۔ پلیز، زراور نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا تھا۔ واہ، مطلب جناب اتنے آگے نکل چکے ہیں، یہاں میں ہوں جو تجھے خود سے 8 منٹ چھوٹا سمجھ رہا تھا۔ اچھا، یہ سب اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کو کمرے سے دفع کرنے کے لیے تھا۔ واہ بیٹا، بہت تیز جا رہے ہو بیٹا، اب تو کمرے سے باہر جائے گا اور یہ نہانا دھونا بعد میں ہوتا رہے گا۔ ابے بندہ اس کے پہلے والے کام تو کر سکتا ہے نا؟ اس نے معصوم سی شکل بنا کر اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ نہیں، تو اس کام میں بہت ٹائم لگاتا ہے، تو وہ بھی واپس آ کر کرنا۔ وہ اسے کمرے سے باہر دھکا دیتے ہوئے بولا تھا۔ سامنے آتی زریشا نے بڑی مشکل سے اسے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ شوہر یا شوہر کا بھائی؟ وہ پہچان نہ پائی کیونکہ وہ دونوں جڑواں تھے۔ آئیے بھابھی، آپ کی وجہ سے ہمیں دھکے مار کے نکالا جا رہا ہے، اس کا بدلہ تو میں بعد میں لوں گا، فی الحال تو میں چلتا ہوں۔ وہ ٹرے میں موجود ایپل جوس اور پانی کا گلاس نکال چکا تھا، پانی کے ساتھ کلی کرتے ہوئے ایپل جوس کو ایک ہی سانس میں پی کر واپس گلاس کی ٹرے میں رکھ چکا تھا۔ جب نیت سینڈوچ پر خراب ہو گئی، وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ آواز کا فرق ختم ہو چکا تھا۔ شاید کل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے وہ اس فرق کو محسوس کر سکی تھی۔ یہ کھوتا سینڈوچ کھا کر کیا کرے گا؟ اس کا تو ویسے ہی سینڈوچ کھا کھا کے برا حال ہوا پڑا ہے۔ جبکہ زرشے اس کے سامنے کھڑی سی شرمندہ سی ہو رہی تھی، وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے ٹیبل پر رکھا۔ اچھا، اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ اپنے سلیپرز پہن کر اس نے شیشے کی دیوار سے باہر کی طرف دیکھا تو وہ سامنے شیروں کے ساتھ نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ باہر جانے کی ہمت تو اس میں بھی نہیں تھی، لیکن اس کا کھیل اسے کافی دلچسپ لگ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں کچھ پکڑے بھاگ رہا تھا، جبکہ شیر اس سے کوئی چیز چھین لینے کی کوشش میں مگن تھے۔ وہ بھاگ کر چھت پر آ گئی۔ اسے یہ سب دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، کہیں کہیں وہ سہم بھی جاتی وہ شیر اسے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ دونوں اس کے دوست تھے۔ اس کے ہاتھوں میں موجود شاید کھانے کی کوئی چیز تھی جسے وہ پیکٹ سے نکال کر دونوں کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اس نے بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ سوپر بسکٹ تھے۔ شیر بھی بسکٹ کھاتے ہیں؟ وہ حیران رہ گئی۔ نیچے آؤ نائش، بہت مزہ آ رہا ہے، دیکھو شیروں کی شناسائی کرواتا ہوں میں تمہیں۔ وہ اسے اشارہ کرنے لگا۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ اس کا ڈر سمجھ کر وہ قہقہ لگاتا ایک بار پھر سے اپنے شیروں میں مگن ہو گیا۔ جب دور آسمان میں بجلی کڑکی۔ ارے واہ، صبح صبح بارش، کیا خیال ہے مسٹر مکرش، آپ آج کچھ زیادہ ویلے نہیں ہونے لگے؟ کام تو بہت ہیں لیکن ابھی نہیں، بلکہ 2 مہینوں کے بعد جب کرسی مل جائے گی تب تک تو مجھے فارغ ہی سمجھو، کیونکہ عوام کے مطالبے الیکشن کے بعد ہی پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کو وہ تو نہیں سمجھی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ کرسی کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ مکرش، آپ کو کرسی چاہیے تو اندر سے لے لیں، اندر بہت ساری کرسیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے اس کی مشکل کو حل کیا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ مجھے یہ کرسی نہیں چاہیے، تم سچ میں بہت معصوم ہو، پالیٹکس کی کرسی کی بات کر رہا ہوں میں، اس نے سمجھاتے ہوئے بتایا، اور پھر شیروں کو ایک طرف کرتا اندر داخل ہوتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں کچن میں آ گیا۔
آپ کیا سیاست میں ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں سیاست میں ہوں، لیکن فی الحال میرا نام اتنا نہیں ہے کہ لوگ مجھے جان پہچان سکیں، لیکن اس سال میں ہر کسی کی نظر میں آ جاؤں گا۔ بہت مضبوطی سے قدم جما لی ہیں میں نے، اتنی آسانی سے لوگ مجھے نہیں نکال سکتے۔ بے وقوف مجھے سمندر میں موجود چھوٹی مچھلی سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں کیا پتا میں تو شارک ہوں، اور اس بار یہ شارک ان کا پتہ صاف کرے گا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کون کون سی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ بھوک لگی ہے مجھے، چلے نیچے چل کے کچھ کھاتے ہیں۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اسے نیچے کی طرف لے جانے لگی۔ وہ اسے زبردستی ناشتے کی میز پر لے کر آیا تھا۔ شناور تو زبردست کی واک پر جانے سے پہلے ہلکا پھلکا ناشتہ کر چکا تھا، لیکن زراور پھر اسے سب کے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کروانا تھا۔ وہ سب لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے، شاید اسی کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ سب لوگ خوش ہو گئے تھے، جبکہ دادا جان تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ان سے ناراض تھا اور اس کی ناراضگی جائز بھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے پوتوں کو بہت ہی محبت سے رکھتے آئے تھے۔ پوتی تو ان کی لاڈلی تھی جو ان سے دور ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے 5 پوتوں کو خود سے الگ نہیں ہونے دیا تھا۔ شناور کی طبیعت میں تو ضد حد سے زیادہ تھی۔ جہاں زراور سلجھا ہوا تھا، وہیں اسے بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ دادا جان کا اپنا ہی تھا، کیونکہ وہ جو بھی فرمائش کرتا تھا وہ اسے فوراً پوری کر دیا کرتے تھے، جس پر اکثر ان کی محترمہ ماں ناراض ہوا کرتی تھی۔ یہ اکثر کہا کرتی تھی، ابا جان آپ میرے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں، اور وہ آگے روب جما کر کہتے تھے کہ ہم اپنے پوتوں کو بگاڑ رہے ہیں، تمہارے بیٹوں کو نہیں۔ وہ عورت دنیا سے چلی گئی، لیکن ان کے بچے آج بھی ان کے لیے ان کی زندگی تھے۔ آؤ بیٹا، ہمیں تو لگا تم ابھی تک سو رہے ہوگے۔ ارے کہاں مر گئے سب کے سب، یہاں آؤ، ہمارا پوتا ناشتہ کرے گا۔ تم رات کو بھی بنا کچھ کھائے سو گئے۔ ہم آئے تھے بعد میں زراور کے کمرے میں، اس نے بتایا کہ تم سو چکے ہو۔ تمہاری تھکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تمہیں نہیں جگایا۔ آرام سے ہی بیٹھ کر ناشتہ کروں گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پلیز مجھے جھوٹا پیار دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے، آپ مجھے 4 سال پہلے ہی بتا چکے ہیں، میرے منہ پر تھپڑ مار کر۔ اس لیے اب یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ کے آرام سے بیٹھ گیا۔ شناور بیٹا اس طرح سے نہیں کہتے، وہ بڑے ہیں، تمہارے بابا جان ہیں۔ وہ بیچ میں بولنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن بیٹے کی بدلہضی پر انہیں اب لب کھولنے پڑے۔ آئی ایم سوری، معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہونے لگا تو دادا جان نے اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں بیٹا میرے بچے، اس طرح سے مت جاؤ، تم بیٹھ کر آرام سے ناشتہ کرو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ ایک نظر اپنے بیٹے کو سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے اسے کہنے لگے۔ بابا جان نے اسے دیکھا تو اس کے نخرے تو بچپن سے ہی ایسے تھے، اور اس بار تو غلطی بھی گھر کے بڑوں کی تھی۔ پہلے تو دادا جان مضبوط تھے، لیکن شاید اس بار وہ اپنے لاڈلے پوتے کے چلے جانے کے دکھ کو برداشت نہ کر پاتے۔ گستاخی معاف چھوٹے شاہ جی، مجھے بیچ میں بولنا پڑ رہا ہے۔ دراصل بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ناشتہ کر کے ان کے کمرے میں آئیں، وہ آپ سے ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ ملازمہ اس کے پاس رک کر اس سے کہنے لگی، تائی امی بھلا اسے کیوں بلا رہی تھی؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ 4 سال ہو چکے تھے وہ ایک کمرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی، نہ تو کسی سے بات کرتی تھی، نہ کمرے سے باہر نکلتی تھی، اور بیمار رہتی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ سیدھا انہیں کے کمرے میں آیا تھا تاکہ ان سے مل سکے۔ 4 سال سے اس نے انہیں دیکھا تک نہیں تھا۔ ماں کے بچھڑ جانے کے بعد تائی امی نے انہیں بہت محبت سے سنبھالا تھا، وہ اس کے لیے بہت خاص تھیں۔ السلام علیکم تائی امی، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہو میری جان؟ ہم سب نے تمہیں بہت یاد کیا، 4 سال بہت ستایا ہے تم نے ہم سب کو، بہت آنسو بہائے گئے ہیں۔ وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کا مضبوط ہاتھ اپنی کمزور سی ہتھیلی میں تھام چکی تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنے بچوں میں اور ان بچوں میں فرق نہیں کیا تھا، لیکن بیٹا کیا بچھڑا وہ جیسے سب سے کٹ کر رہ گئی تھیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ جب بھی واپس آتا گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ 4 سال پہلے اس حویلی میں ان کی حکومت تھی، جو چاہتی تھی وہ کرتی تھی۔ اس حویلی کا بچہ ان کے حکم کا غلام تھا۔ گھر والوں سے نظر ملاتے ہوئے انہیں شرمندگی ہونے لگی تھی۔ ان کے بیٹے نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا تھا، ملزم نے ان کا مان توڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب پچھلے 4 سال سے اس حویلی کی ڈور چاچی بیگم کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ وہ جیسا چاہتی تھی ویسا کرتی تھی۔ اب تو واپس آ گیا ہوں نا، میں سب کو رلایا ہے، لیکن آپ کو نہیں رلاؤں گا۔ آج کل وہ کمرے سے باہر تبھی نکلتی تھی جب انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تھا۔ شروع میں کبھی کبھار ملازم آ کر پوچھ لیا کرتے تھے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، وہ کام کیسے کرنا ہے، لیکن اب یہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ چاچی بیگم ہر چیز کو سنبھال چکی تھیں، اور تو وہ بھی بیچ میں بولنا مناسب نہیں سمجھتی تھیں۔ ان کے 1000 بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ انہیں اپنے ساتھ اس کمرے سے باہر نکال لیا تھا۔ عنائش گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ وہ اس کا حسین چہرہ اپنی نگاہوں میں بس اسے دیکھ رہا تھا۔ جب بھی ساختہ جھک کر اس نے اس کے سرخ و سفید گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ مکرش سونے دیں مجھے، ایک تو آپ ساری رات نہیں سونے دیتے، اور پھر صبح اٹھتے وقت بھی آپ کا یہ رومانس شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی
آپ اپنے اس رومانٹک موڈ کو بند بھی کر لیا کریں۔ وہ کروٹ بدلنا چاہتی تھی لیکن مکریش نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا ضرورت تھی اتنا خوبصورت ہونے کی کہ بندہ نگاہیں تک نہ اٹھا سکے؟ اس کے ماتھے پر انگلی کی مدد سے لکیر کھینچتا ہوا وہ اس کے لبوں تک آیا تھا۔ اس کے نچلے لب کو 2 انگلیوں میں پکڑتے ہوئے بے ساختہ تھا، جسارت کرنے ہی والا تھا کہ اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جما دی۔ آپ کو کیا اپنی باقی کی 3 بیویوں پر بھی اس طرح پیار آتا ہے؟ اس نے کافی دنوں کے بعد یہ سوال کیا تھا۔ نہیں، وہ اتنی پیاری نہیں ہے۔ جبکہ وہ شرما گئی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ اس کی ساری بیویوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تم بار بار میری بیویوں کا ذکر کیوں کرتی ہو؟ وہ چل کر دیکھ کیوں نہیں لیتی؟ تو آپ انہیں یہاں لے آئے نا، میں دیکھوں گی، اس نے فوراً جواب دیا۔ بڑا شوق میری بیویاں دیکھنے کا؟ اس نے گھومتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا، شوق تو ہے، تو میں بھی تو دیکھوں میری طرح کتنی خوبصورت ہے، اور ویسے بھی 18 بچے پیدا کرنے کے بعد وہ کیسی دکھتی ہیں، یہ جاننے کی زیادہ بے چینی ہے مجھے۔ کافی موٹی ہو گئی ہوں گی نا، کیونکہ بیبی پیدا ہونے کے بعد عورت موٹی ہو جاتی ہے۔ اچھا، کیا پتہ، میں نے کبھی غور سے دیکھا نہیں۔ وہ اس ٹاپک کو ختم کرتا نظر انداز کرتے بولا۔ کیا مطلب ہوا اسے دیکھا نہیں؟ وہ آپ کے 18 بچوں کی ماں ہیں اور آپ نے کبھی انہیں غور سے دیکھا بھی نہیں؟ یار کیا فضول کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ میں پیار کر رہا ہوں اور تمہارا یہ بیویوں والا ٹاپک ختم نہیں ہو رہا۔ فی الحال میرا پیار کرنے کا موڈ ہے، تو مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی بے قراری کو داستان لکھنے لگا۔ آپ کا موڈ کبھی ہوتا بھی ہے کسی اور بات کی طرف؟ ہر وقت تو رومانٹک موڈ آن رہتا ہے آپ کا۔ وہ شرماتے ہوئے اسے دور ہونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ نہیں، میرا یہی موڈ ہوتا ہے، اب تنگ مت کرو۔ وہ ایک بار پھر سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ اس کی باہوں سے جب آزاد نہ ہو سکی تو مجبور ہو کر خود بھی اس کی شدتوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے اس کی تمام تر مزاحمتیں بیکار ہیں۔ یہاں بیٹھے آپ۔ وہ انہیں باہر لان میں لے کر آیا۔ وہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے سالوں میں اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ انہیں کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سب نے دیکھا تھا، لیکن وہ بنا کسی کو مخاطب کیے اس کے ساتھ چلتے باہر آ گئی تھیں۔ بہت دنوں کے بعد وہ اس کی کھلی فضا میں سانس لے رہی تھیں۔ ان ہواؤں کے اس موسم کو تو مکمل نظر انداز کر چکی تھیں۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ جو چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں وہی کروں گا جو آپ کی مرضی ہوگی۔ بس مجھے ایک بار بتائیں تو صحیح، آپ نے اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ کیوں خود کو اتنا بیمار کر دیا ہے؟ شناور، میں تم سے بہت بڑی چیز مانگنے جا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن ایک ماں کی فریاد سمجھ کر اسے قبول کر لینا۔ مقدم کو واپس اس گھر میں لے آؤ۔ میں نہیں رہ سکتی اپنے بیٹے کے بنا۔ شناور، میرے دل میں یہ ڈر لگا رہتا ہے، نہ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ بس ان 4 سالوں میں ایک بار مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور سب نے اسے چہرہ پھیر لیا، کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میں جانتی ہوں اس کی غلطی معمولی نہیں ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں جانتی ہوں اسے معاف کرنے کا حوصلہ تم خود میں پیدا نہیں کر پا رہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت جلد ختم ہو جاؤں گی۔ جو 4 سال پہلے تھی اس حویلی میں، وہ خوشیاں واپس لانا چاہتی ہوں، اور یہ کام تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ بڑی امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ بھی ہو۔ میں آج ہی دادا جان سے اس سلسلے میں بات کروں گا، انشاءاللہ وہ میری بات ضرور مانیں گے۔ شاہ جی، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مجھے نہیں چاہیے فون میں کال میں آپ سے چھپ کر باتیں نہیں کر سکتی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ اس کے لیے موبائل فون لے کر آیا تھا جب چاہے اس سے بات کر سکے، لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے بالکل نہیں تھا۔ آخرکار اس نے اسے فون لینے پر زبردستی منا لیا تھا، اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیڈ پر پڑی اس کے فون کے فنکشنز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک کال آنے لگی۔ وہ تو شکر ہے کہ سائلنٹ پر تھا۔ شاہ جی، آپ نے ڈرا دیا مجھے۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو میں اس مصیبت کو صبح سے چھپا چھپا کر تھک چکی ہوں۔ فضول میں ڈرتی ہو تم۔ بوائے فرینڈ سے نہیں، شور سے بات کر رہی ہو، تھوڑا حوصلہ پیدا کرو۔ پھر پکڑی گئی تو میں ہوں نا، وہ اسے ہمت دے رہا تھا۔ کیمرہ آن کرو، اس نے دوسرا حکم جاری کیا، جبکہ ویڈیو کال پر ایک بار پھر سے پریشان ہو گئی تھی۔ شاہ جی، میں آپ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ڈر کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ ارے یار، تم اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ ویڈیو کال ایکسیپٹ کرو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنی سی بات پر اس سے خفا ہو گیا تھا۔ اس کے منانے کے انداز الگ تھے، اور زراور تو اس کی ہر ادا پر جان نثار کرنے کو تیار تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ساری ناراضگی بالائے طاق رکھتا اس کا کال اٹینڈ کر چکا تھا، اور پھر نہ رکنے والا باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اس سے اپنے دل کی بے قراریاں سناتا رہا، اور وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتوں کو سنتی رہی۔ اس وقت وہ چھت پر بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس کے کمرے پر تو شناور کا قبضہ ہوا تھا۔ وہ اس کے کمرے کو چھوڑنے کے لیے کسی طریقے سے تیار نہیں تھا، اور اسے فون لے کر دینے کا عمل بھی اسی نے ہی دیا تھا۔ آنکھ کھلی تو انائش اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر باہر آیا تو انائش
باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یقیناً وہ چھت کی طرف گئی ہوگی۔ اس وقت بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں کے موسم کافی خوشگوار تھا۔ وہ چھت پر پہنچا تو سامنے ہی دونوں ہاتھ بارش میں پھیلائے اس وقت پوری طرح سے بھیگی ہوئی تھی اور اسے یوں دیکھ کر اس کے دل میں ننھی سی خواہش مچلنے لگی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھرتا گول گول گھمانے لگا، جبکہ وہ کھلکھلاتی ہوئی اور بھی زیادہ بارش کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ اسے زمین پر لاتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کرتا مکرش اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بارش بہت زیادہ پسند ہے، اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے بارش کبھی بھی پسند نہیں رہی۔ آج تک میں نے کبھی بارش میں بھیگنے کی غلطی نہیں کی۔ مجھے بارش کبھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن آج سے یہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے، کیونکہ اب تم اس بارش میں میرا ساتھ دیا کرو گی، تو پھر یہ ہم دونوں کے لیے اسپیشل ہو جایا کرے گی۔ وہ آج زندگی میں پہلی بار بارش کو اس طرح سے انجوائے کر رہا تھا۔ اور پھر کتنے ہی لمحات گزر گئے، وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں اس طرح یہ موسم انجوائے کرتے رہے۔ آج سے پہلے یہ بارش اسے کبھی اتنی حسین نہیں لگی تھی، لیکن آج اس کے ساتھ اس کی زندگی تھی۔ ایک کپ چائے بنا کر دو مجھے۔ وہ کچن میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، اور وہ جو بڑے مزے سے کھانا کھا رہی تھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں؟ اس نے ہاتھ کی مدد سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور موجود ہے، وہ کندھے جھکا کر بولا۔ اس نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تو اس کی نظروں میں حیرانگی ہی حیرانگی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے قدموں کی طرف دیکھا تو اور پھر گہرا سانس لے کر سیدھی ہوئی۔ اف زراور بھائی، یہ آپ ہیں؟ مجھے لگا وہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں اچھی چائے نہیں بناتی، پھر بھی اگر آپ میرے ہاتھ کی چائے پینا چاہتے ہیں تو میں بنا دیتی ہوں، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ لڑکی ایک تو مجھے بھائی مت کہا کرو، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، لیکن تمہاری غلط فہمی کو سمجھ رہا ہوں۔ دوسرا، جوتے میں نے زراور کے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ ریلیکس انداز میں کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر اس سے پوچھ رہا تھا کہ اب تک تمہیں چائے بنانی نہیں آئی؟ اس کی پھانسی پر وہ بنا کچھ بولے سے گھونٹتا رہا۔ کتنا دیر پانی کے لیے ہاتھ ٹیبل پر مارتی رہی، لیکن وہ پرسکون سا اسے دیکھتا رہا۔ آخرکار اس کے ہاتھ پانی کا گلاس لگا تو اس نے خود ہی پانی پیا۔ ہو گیا کھانسنا، اب نکل آؤ شوق سے باہر، چائے بنا کر دو مجھے، سر درد کر رہا ہے میرا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے آنسو دیکھ کر اس نے پھر سے بڑے ریلیکس انداز میں کہا تھا، بیوی تم ہو، کوئی اور نہیں، اور ویسے بھی میرے سامنے سارے کام تم پر فرض ہیں۔ چلو جلدی اٹھو اور چائے بناؤ، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں چائے بنانا آتا ہے یا نہیں۔ چلو اب وقت برباد مت کرو، بیوی نہیں صرف منکوحہ ہوں، اور وہ بھی عنقریب میں نہیں رہوں گی، وہ چبا کر بولی تھی۔ بیوی رخصتی ہو چکی ہے تمہاری، اور اب تم بیوی رہو گی یا نہیں اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ تم نہیں، اب میرا وقت برباد کرنا بند کرو اور جلدی سے اٹھو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اسے اٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ عنایا فوراً کرسی چھوڑتے ہوئے اس کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ جبکہ وہ کچن سے باہر نکل گئی تھی، اس نے کپ قریب گھسیٹتے جھکے چائے کو دیکھا تھا، کہیں زہر تو نہیں ملا دیا، لیکن نہیں، چائے بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ اتنا نمک شدید شاید اس نے اب تک زندگی میں کھایا ہوگا جتنا اس وقت اس کی چائے میں تھا۔ مکرش، وہ میں کیا کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے گھر کا کلر چینج کرواتے۔ مجھے نہ اپنے روم کا کلر چینج کروانا ہے۔ وہ چینج کر کے بیڈ روم میں آئی تو اس سے کہنے لگی، کیوں میری جان، یہ کلر کیا تمہیں پسند نہیں ہے؟ ویسے یہ میں نے 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی چینج کروایا تھا، لیکن پھر سے چینج کروا لیتے ہیں۔ تمہارا فیوریٹ کلر کون سا ہے یہ بتاؤ؟ وہ آئینے کے سامنے اس کے پیچھے آ کر اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کلر تو میں ایسا ڈیسائیڈ کروں گی نہ، ابھی تو میں صرف چینج کرنے کے بارے میں سوچا ہے۔ لائٹ بلو اور لائٹ پنک کرواتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا لگے گا نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اچھا تو لگے گا جان، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کمرے کا کلر چینج کروانے سے بہتر ہے کہ حویلی میں موجود اپنے بیڈ روم کا کلر چینج کروائیں۔ میں ویسے بھی اس کمرے کا کلر چینج کروانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب اچانک اس نے اس کی باہوں کا حصار توڑا۔ مجھے ایک بات بتائیں مکرش، جب بھی آپ سے کوئی بات کرتی ہوں، پھر آپ سے کچھ پوچھتی ہوں تو آپ باتوں کو حویلی کی طرف کیوں لے کر جاتے ہیں؟ میں آپ کو کتنی بار بتا چکی ہوں کہ مجھے حویلی نہیں جانا، اور نہ ہی وہاں جا کر رہنا ہے۔ مجھے حویلی کے بارے میں کچھ نہیں جاننا، کیونکہ وہی ہمارا اصلی گھر ہے عنائش۔ ہمیں جانا ہے وہیں پر، جا کر رہنا ہے، وہی ہمارا اصل ہے۔ ہم اپنا گھر چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتے، آج نہیں تو کل تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں اس کو بتا چکی ہوں کہ مجھے نہیں جانا وہاں، اور نہ ہی میں اسے اپنا گھر مانتی ہوں۔ یہ میرا گھر ہے جہاں میں آئی ہوں، جہاں آپ ہیں۔ مجھے نہیں جانا اور کسی بھی گھر میں، اور نہ ہی مجھے کسی اور گھر میں جا کر رہنا ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور میں ساری زندگی یہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، اور اگر آپ بار بار حویلی کا ذکر کریں گے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اور کبھی نہیں بات کروں گی، وہ ضدی لہجے میں کہتی تھی۔ اس کے دھمکی بھی دے چکی تھی۔ عنائش، تم جو بھی کہو، لیکن میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو حویلی میرا اصل گھر ہے اور مجھے وہاں پر واپس جانا ہے۔ وہ میری فیملی ہے، میرے والدین ہیں، بھائی ہیں،
وہاں پہ میرے رشتے ہیں جن کو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو کیا مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ انائش، کیا تم میرے لیے اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے حویلی نہ جانے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ میں کوئی ضد نہیں کری مکرش، بس مجھے نہیں جانا کہیں پر بھی۔ میں نہیں مانتی کسی رشتے کو، کسی تعلق کو۔ مجھے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ میں کسی حویلی میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ تنگ آ چکی تھی اسے سمجھاتے سمجھاتے۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ انائش، یہ کوئی وجہ نہیں ہے میری جان، وہ گھر ہے تمہارا، دادا جان ہے وہاں، تمہارے تایا تائی کزنس، بہت سارے رشتے ہیں وہاں۔ انائش، ایک بار ان رشتوں کو سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ وہ سب لوگ تمہارے لیے تڑپتے ہیں، بہت دعائیں مانگی ہیں ان سب نے تمہارے لیے۔ تم بس ایک بار میرے ساتھ چلو تو صحیح، وہاں تم خود مجبور ہو جاؤ گی، تمہارا کبھی وہاں سے واپس آنے کا دل نہیں چاہے گا۔ ایک بار ان سب رشتوں کو اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دو، دیکھنا تمہارا دل بدل جائے گا۔ بس ایک بار میری بات مان کر میرے ساتھ چلو تو صحیح۔ وہ اسے منا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ جہاں چاہیں مجھے وہاں لے جائیں، لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے، میں آپ کے ساتھ آپ کی حویلی میں اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ بہو بن کر جاؤں گی۔ ان لوگوں کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان لوگوں کا مجھ سے صرف اتنا تعلق ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے رشتے کے ساتھ مجھے پہچانیں گے، اور اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی رعایت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں تو مجھے حویلی لے کر چلے جائیں، حویلی کیا کہیں بھی لے کر چلے جائیں، مجھے آپ کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں، ہے تو یہ اچھا ہی ویسے، حویلی والے بھی اس لڑکی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میری ذات سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، میں وہاں آپ کی بیوی بن کر جاؤں گی۔ آپ کو منظور ہے تو میں آج ہی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، میں کھانا پکاتی ہوں، آپ نیچے آ جائیں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل چکی تھی، جبکہ وہ اب تک دروازے پر دیکھ رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتی تھی وہ؟ کیا مطلب تھا اس کی باتوں کا؟ مکرش شاہ نے آج تک اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں نہیں نکل سکتی گھر سے باہر، آپ کو پتہ تو ہے نا۔ وہ صبح اسے کمرے میں ناشتہ دینے کے لیے آئی تو وہ اسے باہر ملنے کی فرمائش کر رہا تھا۔ یار، ہر بات پہ تم نے اپنے ان خوبصورت لبوں کے ساتھ یہ ناک کیوں چپکایا ہوا ہوتا ہے؟ اتنے خوبصورت ہونٹ ہیں تمہارے، پیاری پیاری باتیں کیا کرو نا، نہ سنتے ہوئے بھی مجھے اچھا لگے۔ نہیں کہتا پیاری پیاری باتیں کیا کرو۔ اس کے اپنے ہی انداز تھے تعریف کرنے کے بھی، وہ ہر بات کو کہیں نہ کہیں رومانس تک لے جاتا تھا۔ تو آپ بھی تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں نا، میں باہر کیسے نکلوں؟ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور ویسے بھی تو ہم یہاں پر روز ملتے ہیں، تو باہر کہیں پھر ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑے پیار سے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک تو اس بندے کا بھروسہ نہیں تھا کہ کب کہاں کس بات پر اس سے ناراض ہو کر بیٹھ جائے۔ سچ ہی کہتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی سچے دل سے منانے والا ہو تو روٹھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اسے روٹھنے میں مزہ آتا تھا، اور یہ لڑکی اسے منانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی ہر ادا اس کے دل میں اپنا ایک الگ مقام بنا دیتی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے لیے خاص ہو چکا ہے۔ ان لمحات کا کتنا انتظار کیا تھا اس نے کہ جب اس کے پاس بیٹھ کر اس طرح اپنی پیاری سی آواز میں اس سے باتیں کرے، اس کا نام لے کر اسے اپنی محبت کے بارے میں بتائے۔ کبھی کبھی تو ان لمحات پر یقین کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اسے اپنی محبت پر یقین ہو چکا تھا، وہ اپنی محبت کو پا چکا تھا۔ مجھے یہ ساری باتیں نہیں پتہ، بس میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اور کسی بھی حال میں ملنا چاہتا ہوں۔ کل میں حویلی کے پچھلی طرف گاڑی لے کر آؤں گا تو وہاں آ جانا۔ اور ویسے بھی جب سے شناور آیا ہے تب سے ہم پر کسی کا دھیان ہی کہاں ہے، ہر کوئی شناور کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی بھی ہماری غیر موجودگی کو محسوس نہیں کرے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی، اگر انکار کرتی تو وہ اس سے خفا ہو جاتا، اور وہ اس سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی آنے کی، اور کوئی بہانہ بھی تو لگانا پڑے گا نا۔ انایا کو اب غائب بھی نہیں کر سکتے نا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ پچھلی بار تو اس نے انایا کو ہی غائب کر دیا تھا منظر سے۔ تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار، تم بس اپنی تیاری کر لینا، میں سنبھال لوں گا۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا تو وہ بھی ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ جانے اور اس کا کام، اس کے ہوتے ہوئے وہ کسی ٹینشن میں پڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پہلے یہ ڈر وہ اس کے پاس آنے پر اسے محسوس ہوتا تھا، وہ کہیں ختم ہو چکا تھا۔ اب تو وہ خود بھی اس کے پاس آنے کے لیے وقت کا انتظار کرتی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اچانک دادا جان کے کمرے پر دستک دیتے ہوئے اندر آ گیا تھا۔ دادا جان تو اسے دیکھ کر جیسے جی اٹھے تھے۔ ہاں میری جان، بتاؤ تمہیں ہم سے کون سی بات کرنی ہے؟ ہم تو تمہاری آواز سننے کو ترس گئے کہ کب تم یہاں آؤ ہمارے پاس۔
وہ کرسی پاس کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے تو وہ بھی مغرورانہ چال چلتا ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا سوچا ہے آپ نے میری شرط کے بارے میں؟ اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور ایک اور بھی بات بھی تھی جو میں آپ سے کرنے آیا ہوں۔ شناور ان کے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگا تھا، دیکھو بیٹا، انایا کے بارے میں فی الحال کوئی بھی فیصلہ کرنا مناسب نہیں رہے گا، لیکن تم بتاؤ تم کیا بات کرنے آئے ہو؟ وہ فی الحال انایا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جیسا وہ چاہتا تھا وہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں انایا کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا مناسب کیوں نہیں رہے گا، جبکہ میں آپ کو یہاں آنے سے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں اس بار انایا کی طرف سے کوئی فیصلہ چاہتا ہوں۔ آپ اس کی طرف سے مجھے مطمئن کریں، تب ہی میں اس حویلی میں قدم رکھوں گا۔ آپ نے اب تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تو کیا میں یہ سمجھوں کہ میری بات آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ایسا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی اصلی انداز میں واپس آ گیا تھا۔ کوئی اس کی کسی ضد کو نہ مانے تو اسے ایسے ہی غصہ آتا تھا۔ دیکھو بیٹا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انایا، اس کی عمر ہی کیا ہے ابھی؟ اس طرح طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر لگا کر بیٹھ جائے گی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پہلے بھی وہ یہاں پر خوش نہیں ہے، پل پل تانوں سے بھری زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہے تھے، میں نے آپ سے کب کہا کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں یا طلاق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں؟ میں انہیں دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں سوال کر رہا تھا، اور اس نے فون پر یہی کہا تھا کہ وہ انایا کی طرف سے کوئی فیصلہ چاہتا ہے، لیکن طلاق کا ذکر اس نے نہیں کیا تھا۔ بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ تم نے طلاق کا ذکر نہیں کیا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم انایا کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہنا چاہتے، اور نہ ہی ہم تمہیں فورس کر رہے ہیں۔ ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ خود اپنی زندگی کا فیصلہ نہ لے تب تک تم اسے طلاق مت دو۔ کہ کہاں تھے ہم؟ اور نہ ہی اچھا، میرا ان سب باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے فیصلے کی بات کی تھی، طلاق کی نہیں۔ میں انایا کی رخصتی چاہتا ہوں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ان کے سر پر ایک دھماکہ کر چکا تھا۔ رخصتی؟ انہیں لگا جیسے ان کی سماعتوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ چلو بھئی، اب یہ بھی اس بیچاری کی رخصتی جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے سب کی اکٹھی شادیاں ہی ہوں گی۔ جی ہاں، رخصتی۔ میں یہاں اسی مقصد سے آیا تھا، اور میں نے آپ کو بھی یہی بتایا تھا کہ انایا کی طرف سے کوئی فیصلہ چاہتا ہوں۔ میں نے نہ تو تب طلاق کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی میرے لیے دماغ میں طلاق کے حوالے سے کوئی بات آئی ہے۔ رخصتی چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو پراپر طریقے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا ایک انہونی بات کر رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شناور؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ ابھی 18 سال کی نہیں ہے، وہ چھوٹی ہے، معصوم سی لڑکی ہے۔ تم بہت جلدی سب کچھ سوچ رہے ہو۔ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، ہم اس کی رخصتی کبھی بھی تمہارے ساتھ خوشی خوشی کر دیں گے۔ ہمیں تو بہت خوشی ہوگی جب تم اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو گے، لیکن تم فیصلہ بہت جلدی کر رہے ہو۔ یہ سچ ہے کہ ہم خوش ہیں تمہاری بات سے، بلکہ ہم اپنی خوشی سے تمہارے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہے۔ وہ چھوٹی تو وہ تب بھی نہیں تھی جب اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ خیر، میں پرانی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ شادی تو مجھے برو میں کرنی ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو بہتر ہے کہ جو شادی ہو چکی ہے اسی کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر میں اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ تو آپ بھی میرے اس زندگی کے بارے میں سوچیں، اور باقی میں چاہتا ہوں کہ مقدم اس گھر میں آ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہ گھر ٹوٹا رہے۔ میری بیوی اور میری وجہ سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو رخصتی والی بات میں بھی صرف ایک فارمیلٹی کی ہے، کیونکہ اس کی رخصتی اس کے بابا ہی کر چکے تھے، لیکن پھر بھی ایک پراپر زندگی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود یہ فرض نبھائیں۔ وہ ان سے اجازت نہیں مانگ رہا تھا، وہ انہیں بتا رہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ مقدم واپس آ جائے، اور شاید انایا کی رخصتی کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ یقیناً کل ان کی بڑی بہو نے اسے مقدم کی واپسی کے لیے منایا ہوگا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی تائی امی کو کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ انایا اسے گھر میں کبھی برداشت نہیں کرے گی، اور تم اسے معاف کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے جب اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا؟ انایا میرے ساتھ جائے گی، میں اس کی رخصتی کروا رہا ہوں، تو اس گھر میں اس کے گھر کے بیٹے کو آنے دیں۔ اپنا بزنس شروع کر چکا ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ مقدم کے یہاں رہنے میں اعتراض صرف مجھے ہو سکتا ہے، کسی دوسرے تیسرے کو نہیں۔ انایا کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اپنی بات ختم کرتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو انایا ٹی وی میں پوری طرح سے مگن تھی۔ کوئی ڈرامہ چل رہا تھا جس میں وہ کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھی۔
کچھ دنوں سے وہ اس ڈرامے کو ضرورت سے زیادہ دیکھ رہی تھی۔ کیا بہت ہی زیادہ اچھا ہے یہ ڈرامہ؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ آج کل وہ جب گھر واپس آتا تو اسے ٹی وی میں ہی مگن دیکھتا تھا۔ نہیں، کہانی اتنی اچھی نہیں ہے، بس ہیرو بہت پیارا ہے، وہ اپنی ہی دھن میں بولی تھی، جبکہ مکرش کے تو سر سے جلی پیر میں بجھی تھی۔ کیا بکواس کی تم نے ابھی؟ اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتا ٹی وی بند کر چکا تھا، جبکہ اچانک اس کے بند ہونے پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کیا بکواس کی؟ میں تو بس آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈرامہ اتنا اچھا نہیں ہے، بس اس کا ہیرو پیارا ہے۔ دیکھنے میں وہ اب تک اس کے غصے کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس پیارے کی تو ایسی کی تیسی۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے اس آدمی کا کوئی بھی ڈرامہ دیکھا۔ کون ہے اس کی تو میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر ہی بیٹھے۔ اچھا اتنی سی بات پر جل گئے مکرش شاہ؟ اتنا چھوٹا سا دل ہے آپ کا؟ میں کون سا اس کو ٹی وی سے نکال کر اس کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہی ہوں؟ بکواس بند کرو۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے یہ ڈرامہ دیکھا۔ میرے علاوہ کوئی پیارا نہیں لگے گا تمہیں؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے سے سوال کرنے لگی۔ ہاں ہے زبردستی، مجھ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں لگنا چاہیے تمہیں۔ تمہارے دل و دماغ اور نگاہوں میں صرف میرا عکس ہونا چاہیے۔ خبردار جو تم نے آئندہ یہ ڈرامہ دیکھا۔ ایک تو ویسے ہی مجھے یہ ترکی کے ہیرو اچھے نہیں لگتے۔ کیوں؟ پیارے ہوتے ہیں ایسے، اس لیے وہ اب بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ انائش، اس نے غصے سے اس کا نام لیا تھا۔ اچھا سوری، نہیں دیکھتی، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ نہیں دادا جان، کبھی بھی رخصتی نہیں کروں گی، مجھے نہیں جانا کسی کے بھی ساتھ۔ اگر میں آپ لوگوں پر بوجھ ہوں تو مجھے میرے گھر واپس بھجوا دیں۔ میرے پاس میرے ماں باپ کا گھر ہے، میں کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہوں گی، اور ویسے بھی بابا کی پینشن اب تک آتی ہے تو مجھے خرچے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اس نکاح کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کر لیں، لیکن مجھے کسی کے ساتھ بھیجنے کے بارے میں بالکل مت سوچیں۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، اگر میں اس گھر سے کہیں جاؤں گی تو صرف اپنے ماں باپ کے گھر۔ میں نے کیا کبھی بھی اس بات سے ذکر کیا کہ میں آپ کے پوتے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں؟ نہیں نا، کیونکہ میں ایسی کوئی خواہش اپنے دل میں رکھتی ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں دادا جان کہ میں ان پر لگا ہوا ایک بدنما داغ ہوں، جسے وہ کبھی قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی ایسی کوئی خواہش میرے دل میں ہے، بلکہ میں تو خود ان کی زندگی سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ لیکن اب مجھے جواب مل گیا ہے، وہ یہ سوچ کر رخصتی کروانا چاہتے ہیں کہ میں اتنے سالوں سے ان کے نام پر اس گھر میں بیٹھی ہوئی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ انہیں مجھ پر کسی طرح کا کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے احساس تب ہوا، اچھا وہ بولے جا رہی تھی، اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوتا کب سے اس کے پیچھے رک کر اس کی باتیں سننے لگا۔ اسے احساس تب ہوا جب اسے اپنے پیچھے کسی کے وجود کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ ہوگی تمہاری بکواس؟ کہاں گئے؟ ہوگی تمہاری بکواس؟ چلو اب رخصتی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تو رخصتی کی تیاری ہو کر رہے گی۔ اب آگے میں اس کی مرضی کا محتاج تو ہرگز نہیں ہوں، تو اب اس سے اجازت مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ رخصتی کی تیاریاں کریں۔ میں کسی کے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اسے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ مکرش کی آنے والی کال نے سب کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار انائش گھر واپس آنے کے لیے مان گئی ہے۔ مکرش نے کہا تھا کہ وہ آج رات وہاں سے نکلنے والے ہیں، اور اس خبر کے حویلی میں پھیلتے ہی ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد وہ لوگ اس سے ملنے والے تھے۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا کیا سوال ہوں گے۔ وہ بس اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی خوش نہ تھا تو وہ تھی چاچی بیگم۔ اس سارے ماحول سے کٹ کر یمنا کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے عرصے میں انہوں نے کبھی بھی اس گھر میں اتنی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ ان کو تو ویسے بھی اس لڑکی سے کوئی مطلب نہیں تھا، ان کی تو شادی بھی اس کے اغوا ہونے کے بعد ہی ہوئی تھی، لیکن اس گھر میں انہوں نے اس کا اتنا ذکر سنا تھا کہ وہ اس سے انجان نہیں رہی تھیں۔ اور پھر سب سے خاص بات تو ان کے شوہر کی بیٹی تھی، ان کی سوتیلی ہی صحیح لیکن اس کے ساتھ ان کا کافی گہرا تعلق تھا، جس کے باوجود وہ اس ماحول کا حصہ نہیں بن سکتی تھیں، کیونکہ وہ اس کے فیوچرز کے بارے میں بہت کچھ سوچے ہوئے تھیں۔ یمنا کو زرابر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی تاکید کر رہی تھیں۔ وہ اسے اسی گھر میں لانا چاہتی تھیں، جو انہیں بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھیں۔ اس نے کہا تھا تم اپنی تیاری کرو، ہم حویلی جا رہے ہیں، اور اسے اس کی شرط منظور ہے، تو وہ بھی بنا کوئی بھی مزاحمت کیے جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ ذہن میں بہت ساری سوچیں تھیں کہ آخر مکرش اتنا جلدی کیسے مان گیا، لیکن پھر یہ سوچ ختم ہو گئی کہ وہ اس کی فیلنگز کو سمجھ گیا، اور وہ بھی جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اس بارے میں ان دونوں میں مزید کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ اس کی بھی تقریباً پیکنگ کر چکی تھی۔ تم نے میری ساری پیکنگ کیوں کی ہے؟ اس کی ضرورت نہیں تھی، میرا وہاں بہت سامان ہے، ان سب چیزوں کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رہنے دو۔
اور تمہیں بھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ صرف اپنی ضرورت کی چیزیں پیک کرو۔ اتنا بڑا پیک کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ خیر وہاں تمہیں ہر چیز میسر ہوگی، لیکن پھر بھی اگر تم اپنی چیزیں لے کر جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مسکرا کر اس کے گال پر بوسہ دینا چاہا۔ نہیں، میں نے سب کچھ پیک نہیں کیا، بس کچھ ڈریسز جو مجھے پسند تھیں اور وہ رکھی ہیں۔ اور کون سا ہم ساری زندگی کے لیے جا رہے ہیں، صرف 10 دن کے لیے ہی تو جا رہے ہیں۔ اسے یقین تھا وہاں ایک بار جانے کے بعد وہ کبھی واپس یہاں آنے کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ اس وقت حویلی کا ماحول ایسا تھا جیسے اس حویلی میں کوئی غم آیا ہی نہ ہو۔ ایسے میں اچانک سے درشے کا گھر سے باہر نکل جانا کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ وہ بنا کسی کو بھی کچھ بتائے حویلی سے پیچھے والی گلی میں آ گئی تھی، وہ محبت کی جس سیڑھی پر قدم رکھ چکی تھی جہاں انسان صحیح غلط کی پہچان کھو دیتا ہے۔ ہر رات کے بعد وہ اس کے دوبارہ اتنے قریب کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی مرضی کے بنا نہیں چھونا چاہتا، ورنہ وہ بھی رخصتی سے پہلے اس طرح کا کوئی تعلق اس سے نہیں بنانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب درشے بھی اس کے ساتھ بہت پرسکون محسوس کرتی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گستاخیاں ہی اس کا حال بگاڑ دیتی تھیں۔ اس وقت وہ اس کے پیار میں دیوانی ہوئی گھوم رہی تھی۔ اسے زراور کی ہر بات صحیح لگ رہی تھی، لیکن وہ عنایا کو لے کر کافی پریشان بھی تھی۔ وہ عنایا کے بارے میں آج اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ آخر اس کی زندگی میں ہوا کیا تھا۔ وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ اس وقت تو وہ بس اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے یہاں تک آ گئی تھی۔ آج کل تو چھوٹی چھوٹی بات پر اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا، اور پھر اسے منانے میں وہ کتنا ہی وقت برباد کر دیتی، اور وہ اسے آسانی سے مانتا بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ اسے ناراض کرنے کا رسک ہرگز نہیں لے سکتی تھی۔ اور آج تو وہ بہت سارے سوال لے کر یہاں آئی تھی۔ اسے بہت کچھ جاننا تھا، بہت کچھ بتانا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر حویلی میں کیا ہوا تھا۔ آج جس کے ویلکم کی تیاری کی جا رہی تھی وہ کون ہے؟ گھر میں مقدم کی واپسی کے بارے میں بات کیوں کی جا رہی ہے؟ مقدم شاہ بھی اس خاندان کا ہی بیٹا ہے، یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن اس نے جب بھی اس کا ذکر سنا تھا ہمیشہ غصے سے ہی سنا تھا۔ کوئی بھی اس کا نام محبت سے نہیں لیتا تھا۔ پھر عنایا کو اس نام سے انتہا کی نفرت تھی۔ اس نے تو ایک بار اماں کو یہ بات کرتے ہوئے بھی سنا تھا کہ اگر مقدم شاہ کی غلطی نہ ہوتی تو آج عنایا کی زندگی خراب نہ ہوتی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر مقدم نے کیا کیا تھا جس کی سزا اس کی معصوم دوست کاٹ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم کھڑی تھی جب اچانک گاڑی اس کے سامنے آ رکی اور اس میں بیٹھے انسان کو دیکھ کر اس کے لبوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ آ گئی۔ زراور نے ایک طرف جھک کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ فوراً ہی اپنا چہرہ چھپاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حویلی میں جیسے رونق واپس آ گئی تھی۔ دادا جان نے آج تائی امی اور تایا ابو کو کمرے میں بلا کر مقدم کو واپس حویلی آنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کے اس فیصلے نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ اچانک انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کل تک جس کی شکل دیکھ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا؟ تائی امی کو اس بات کا اندازہ تھا کہ انہوں نے شناور سے بات کر کے ہی یہ بات ان تک پہنچائی ہے، لیکن پھر بھی شناور اتنی جلدی یہ بات کر لے گا، انہیں اس بات کا یقین نہ تھا۔ اور اب تو خوشی کی لہریں ہر طرف دوڑ رہی تھیں، کیونکہ گھر میں سب بیٹے، حویلی کے سارے بیٹے گھر میں آنے والے تھے۔ اچھا، انہوں نے کہا 5 پوتے تھے، ایک زراور ہو گیا، ایک شناور، ایک مقدم ہو گیا، اور ایک وہ ہو گیا دوسرا مکرش۔ یہ تو 4 ہو گئے ہیں نا، تو 5واں کون ہے؟ انہوں نے کہا نا 5 پوتے تھے، چلیں دیکھتے ہیں 5واں کون نکلتا ہے۔ کہ شناور اور مقدم ایک ہی چھت کے نیچے کیسے رہیں گے، یہ سوال ان کے ذہن میں تھا۔ وہ کبھی بھی اچھے دوست نہیں رہے تھے۔ ان دونوں میں بھائیوں والا رشتہ کبھی نہیں رہا تھا۔ ایک سرد جنگ ہمیشہ سے ان دونوں میں چلتی آئی تھی، اور پھر 4 سال پہلے جو کچھ ہوا، مقدم اپنی زندگی میں بے حد خوش تھا، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار رہا تھا، جبکہ شناور کی زندگی 4 سال سے ڈسٹرب ہوئی تھی۔ بے شک غلطی ان کے بیٹے کی تھی، لیکن تھا تو وہ ان کا بیٹا جسے دوری برداشت کرنی پڑے۔ وہ اس مقصد سے شناور کے پاس چلی گئی تھیں، لیکن 4 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ بھلایا نہیں جا سکتا تھا، جو آج سے تقریباً 19 سال پہلے ہوا تھا۔ اس حویلی کی اینٹ اینٹ اپنے اندر کتنے ناخوشگوار واقعات لیے بیٹھی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جائے۔ مکرش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ساری حقیقت عنایش کو بتا دے گا، جبکہ اب یہ ساری باتیں ان کے خاندان کے بچوں سے چھپانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ماضی کے تمام تلخ واقعات کے سامنے بیان کر دینا چاہتا تھا۔ اچھا، اب ماضی آ گیا ہے۔ ماضی، یہ کیا بکواس ہے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا یہ قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں ہمارے خاندان کی عزت و وقار کا خیال نہ آیا؟ کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ سید زعفران شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سب سے لاڈلے بیٹے سید مہربان شاہ کو جان سے مار ڈالیں۔
نہیں بابا جان، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے، میں شادی کر چکا ہوں افرا سے۔ اس کے خاندان والے اس کی شادی پر زبردستی کروا رہے تھے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں بابا جان، میں ایسا کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ ہم نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے، ہمیں قبول کر لیجیے۔ سید مہربان شاہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ قبول کر لیں، اپنے دشمن کی بیٹی کو قبول کر لیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے تمہیں اپنی حدود یاد رکھنی چاہیے۔ اگر ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہاری ہر جائز ناجائز خواہش قبول کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے دشمن کی بیٹی کو ہمارے خاندان کی بہو بنا کر پیش کرو۔ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، کیونکہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ لڑکی یہاں قدم نہیں رکھ سکتی۔ نہیں بابا جان، میں افرا کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا، یہ ہمارے نکاح میں ہے اور اب یہ وہی رہے گی جہاں میں رہوں گا۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی چلے جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، بابا جان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا جانی، آپ میری خاطر اپنے بیٹے کو خود سے الگ نہ کریں، چلی جاؤں گی یہاں سے، لیکن آپ اتنا بڑا فیصلہ نہ کریں، ساری غلطی میری ہے، میں نے ہی ان کو پیغام بھجوایا تھا۔ 2 سال پہلے ہماری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، یقین مانیں اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا تعلق ہمارے دشمن خاندان سے ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جلد سے جلد میری شادی کسی سے بھی کروا دینا چاہتے تھے۔ میرا مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنا پسندیدہ ہم سفر چن سکوں، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے، آپ انہیں گھر سے نہ نکالیں، وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دادا جان نے تو چہرہ پھیر لیا تھا۔ ان کے سامنے ہاتھ مت جوڑو، ان کا دل بہت سخت ہے، تمہارے ہاتھ جوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، چاہے یہ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں یا اپنے دل میں سے نکال دیں۔ آج تک ان کی ضد سے انہیں ان کے باپ بھی پیچھے نہیں ہٹا پائے تھے، یہاں تو بات ان کی محبت پر آ گئی تھی۔ نہیں شاہ جی، روک لیجیے، وہ چلا جائے گا، آپ کو تو پتہ ہے اس کی زندگی کی سختیاں جھیلنے کی عادت نہیں ہے، اسے خود سے الگ مت کریں۔ اور اپنی ماں کو اپنے باپ کے قدموں میں یوں بیٹھ کر روتے دیکھ ارسلان شاہ بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جو بھی تھا چھوٹا بھائی ان دونوں کا بھی لاڈلا تھا، ہم اسے دشمنوں کی نظروں میں آنے نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، بلا لو اسے واپس، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا اسے کوئی تعلق نہیں، میں اسے جائیداد سے بے دخل نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ اس گھر اور جائیداد میں اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ ان سے کہتے ہوئے وہاں اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ 5 دن سے کوئی نہ کوئی بری خبر آ رہی تھی، کبھی ان کے ملازموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تو کبھی ان پر جان لیوا ہوتا۔ افرا کے بھائی تو ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے، ہر وقت یہ ڈر ان کے حواسوں پر حاوی رہتا کہ ان کے گھر والے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے دونوں بھائی شہر کے جانے مانے بدمعاش تھے، جبکہ وہ نشے کا کام بھی کرتے تھے، اور پھر آئے دن آنے والی دھمکیوں نے انہیں بے حد بے چین کر رکھا تھا۔ جب انہیں خبر ملی کہ امید سے ہیں، خاندان میں پہلے ہی 4 بیٹے تھے، اس خبر نے ہر طرف خوشیاں بکھیر دی تھیں۔ بابا جان کو پوتی کی خواہش تھی، اور یہ بات سید مہربان شاہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور اس بات کا ذکر انہوں نے افرا کے سامنے بھی کر دیا، لیکن یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کے نصیب میں کیا لکھتا ہے۔ لیکن ایک امید تھی، اگر بیٹی ہوتی تو یقیناً بابا جان انہیں معاف کر دیتے، اور یہ خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی کہ حویلی میں جلد خوشیاں آنے والی ہیں، جبکہ آئے دن ہونے والے حملوں کو لے کر وہ اپنے بیٹوں کی سیکیورٹی بہت سخت کرواتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ افرا کو ان کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ جس طرح سے اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے، اسے رواج کے نام پر قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات خاندان میں کسی کو بھی قبول نہیں تھی، وہ اس خاندان کی بہو تھی جسے وہ اس طرح لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن افرا ایک بہت ہی نیک اور پاکیزہ سیرت کی لڑکی تھی، اس نے سید مہربان شاہ کو کبھی بھی نکاح سے پہلے منہ نہیں لگایا تھا، لیکن پھر بھی سید مہربان شاہ کے سچے جذبات ان کے دل پر دستک دے چکے تھے۔ مگر دل میں جذبات سچے ہوں تو اللہ بھی ایسی محبت کا ساتھ دیتا ہے، بے شک وہ ان کے حصے کی محبت ہے جو ان کے حصے میں آئی تھی۔ عبداللہ کی پیدائش نے جہاں شاہ خاندان کے ایک اور پوتے میں اضافہ کر دیا تھا، اور وہی تھوڑی سی مایوسی بھی تھی کہ اس بار وہ بابا جان کو نا امید کر چکے تھے۔ وہ دادا اداس ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کے نصیب میں بیٹی کیوں نہیں لکھی، جبکہ وہ تو بیٹوں سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی بہن تھی، نہ ہی بیٹی، اور نہ اب کوئی پوتی۔ لیکن ان کے 5 پوتوں نے حویلی کے ایک چیز پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ جہاں اس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا سید مکرش شاہ غصے کا بادشاہ تھا، وہیں ان کے 2 جڑواں پوتے شناور زراور ایک دوسرے کا آئینہ تھے۔ شناور ضدی مزاج، جبکہ زراور سلجھا ہوا مقزم، جسے کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اس کی اپنی ایک دنیا تھی۔ عبداللہ معصوم سا، سب سے چھوٹا، سب کا لاڈلا، اور ان کے خاندان کی رونق اس پر ختم ہوتی تھی۔ اچھا، یہ مقزم انہوں نے نا یہاں میرے جیسا دکھایا، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنی دنیا بات کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دشمنوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تھی، کبھی کبھی سب کچھ بھول بھلا کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے، تو پھر کبھی جیسے اچانک کچھ یاد آنے پر ایک بار پھر سے ان پر حملے ہونا شروع ہو جاتے۔ دیکھتے دیکھتے 6 سال گزر چکے تھے۔
افرا نے اپنے خاندان والوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ ایسی کوئی خواہش دل میں رکھتی تھی۔ ان کی بس ایک یہی خواہش تھی زعفران شاہ اسے اپنی بیٹی کہہ کر اپنے سینے سے لگا لیں۔ جہاں بچہ افرا کی شخصیت سے متاثر تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بابا جان کو بس ایک بار اپنی بیٹی ان کی گوشت میں ڈال دیں، پھر ساری ناراضگی وہ بھول جائیں گے۔ اور یہ دعا صرف ان کی نہیں سب کی تھی۔ وہ تو مکرش، مخزن اور شناور، زراور، یہاں تک عبداللہ کو بھی بٹھا کر دعائیں منگواتی تھیں کہ ان سب کی بہن اس دنیا میں آ جائے۔ افرا کی ان بچگانہ حرکتوں پر اکثر وہ لوگ ہنستے تو کبھی اس کی دعاؤں پر آمین کہتے، اور وہ انہیں چاہتے تھے کہ افرا اپنے آپ کے لیے کچھ بھی برا سوچے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ آخرکار ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ ان کی گوشت میں ننھی سی بچی آنکھیں بند کیے نہ جانے کون سے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سب باری باری آ کر اسے پیار کر رہے تھے، لیکن وہ نہ آئے جن کا انتظار اسے تھا۔ 2 دن تک انتظار کرتی رہی۔ ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی، ان کی پوتی اس دنیا میں آ چکی تھی، لیکن وہ کیوں نہیں آئے تھے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے؟ اس کے دل میں بے چینی ہونے لگی۔ کیا اب بھی بابا جان انہیں معاف کرنے کو تیار نہ تھے؟ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھ جاتی۔ پھر اس نے معصوم سی بچی کو اٹھائے کمرے سے نکل گئی۔ دادا جان اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حیران ہوئے، جبکہ وہ ان کی حیرانگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے قدم قدم چلتی، ان کے ہاتھ سے کتاب نکالتے ہوئے اپنی ننھی بچی کا وجود ان کے ہاتھوں میں سونپ چکی تھی۔ وہ جو ان کی اس حرکت پر حیران تھے، احتیاط سے اپنے ساتھ لگا گئے۔ وہ اپنی گود میں نازک نرم ملائم وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ 3 دن سے وہ صرف اس خوشی کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بہو سے ملنے کے لیے اس کمرے میں نہ جا سکے، کہیں ان کی بہو یہ نہ کہے کہ وہ اتنے مطلبی انسان ہے کہ 6 سال سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور آج جب وہ ان کی پوتی کو اس دنیا میں لانے کی وجہ بنی ہے تو وہ اس کے کمرے میں آ گئے ہیں۔ لیکن انہیں تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس خبر کا انتظار وہ نہ جانے کتنے سالوں سے کر رہے تھے۔ افرا یہ ہماری پوتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس نرم ملائم وجود کو اٹھائے آج پہلی بار اپنی بہو کا نام اپنے لبوں سے ادا کر رہے تھے۔ جی بابا جان، یہ آپ کی پوتی ہے جسے آپ خود سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے لہجے میں صاف ناراضگی تھی۔ نہیں افرا، ہم اسے خود سے دور نہیں کر رہے، ہم خود کو دور کر رہے تھے، یہ سوچ کر کہیں ہمارے چھونے سے تم ہم سے خفا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ہمیں مطلبی نہ سمجھو۔ وہ اپنی گود میں موجود اس پیاری سی بچی کو دیکھتے ہوئے بولے تو زعفران سکون سے آنکھیں موندی۔ آج رات اس کی زندگی کی سب سے پرسکون رات تھی۔ آخرکار اس نے وہ پا لیا تھا جو اس نے اپنے پاس بلاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ حویلی میں اس وقت ہر انسان کا فیورٹ کام تھا اس کے پیچھے بھاگنا، کیونکہ ابھی بھی اس نے چلنا شروع کیا تھا اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے سب کو بہت مزہ آتا تھا، اور اس طرح وہ خود بھی بہت زیادہ خوش رہتی تھی۔ وہ حویلی کی رونق تھی۔ کوئی بھی انسان اس حویلی میں ایسا نہ تھا جو اس سے محبت نہ کرتا ہو، اور وہ سب کے لیے بے حد عزیز تھی، اور سب سے زیادہ رضوانہ بیگم کے لیے، جن کے بیٹے کی تو وہ امانت بن چکی تھی۔ دادا جان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ اسے مکرش کے نام کی انگوٹھی پہنا چکے تھے، اور اس دن سے وہ اور بھی زیادہ عزیز ہونے لگی تھی۔ اس کی پہلی سالگرہ پر ہی اسے حویلی کے تمام بچوں کو ان کی جائیداد کے حصے دے دیے گئے تھے، تاکہ آگے جا کر کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بابا جان چاہتے تھے کل کو بڑے ہو کر ان کے پوتے جائیداد کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جائیں، لیکن انہیں جلدی احساس ہو گیا تھا کہ ان کے خون میں جائیداد کی ہوس نہیں ہے، اور انہیں یقین تھا کہ آگے جا کر بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کل کس نے دیکھا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابھی ہی ان کے حصے کی جائیداد ان کے حوالے کر دی، اور خاص کر انائش کو، کیونکہ وہ ان کے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انائش کی 6ٹھی سالگرہ تھی، اور اس کی یہ سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی۔ صرف سالگرہ ہی نہیں بلکہ سالگرہ کے ساتھ آج اس کے نکاح کی تقریب تھی۔ چھوٹی سی انائش کے ہاتھ میں پیارا سا پین، جس کے اوپر مور کے پنکھ لگے ہوئے تھے، جس سے لکھنے کے لیے وہ بے حد بے تاب تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پین کی مدد سے نکاح نامے پر نقش و نگار بنانے ہی لگی تھی کہ اسے صرف سائن کرنے کا کہہ کر اسے پین لے لیا گیا۔ اس کا دل بہت خراب ہوا۔ اس نے گھور کر اپنے بابا کو دیکھا، جو اس کی منتیں کر رہے تھے کہ پیپر پر صرف سائن کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھنا۔ اینی، سائن کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں ایسا ہی پین لا کر دوں گا۔ مکرش نے بے حد پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، اور فٹافٹ پیپر پر الٹے سیدھے سائن کرنے لگی، اور اس طرح سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکرش شاہ کے نام لکھ دیا گیا۔ اس نے بہت خوشی سے سالگرہ کا کیک کاٹا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ دن ان کی زندگیوں میں تقریب ختم ہو چکی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، بچے تقریباً سو چکے تھے، جب اچانک باس مین نے آ کر انہیں بتایا کہ باہر ان سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکے تھے کہ باہر کوئی دوست تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ انہوں نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ سب لوگ ہی انہیں پریشانی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔
پچھلے 3 سال سے وہ اپنے ہر طرح کے الٹے سیدھے کام چھوڑ چکے تھے۔ پچھلے 3 سال سے ان پر کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ لوگ کبھی ان کے راستے میں آئے تھے۔ افرا انہیں دیکھتے ہی سید مہربان شاہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ اسی کے سامنے آ کر رک گئے۔ افرا میری بہن، مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ہم نے تمہیں بہت برا بھلا کہا، ہم معافی کے قابل نہیں ہیں، لیکن آخر کب تک ہم تم سے یوں منہ پھیر کر رہیں گے؟ آخر کب تک انا کی جنگ لڑتے رہیں گے؟ اب بس ہو چکی ہے، ہمیں معاف کر دو، ہم مزید یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ ہماری بھی بہت ساری خواہشیں ہیں تمہارے بچوں کو لے کر، آج ہم ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ امی جان اس دنیا میں نہیں رہیں، لیکن جاتے جاتے انہوں نے ہمیں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ جاوید اور باسل بالکل بدل چکے تھے، وہ اپنے الٹے سیدھے سارے کام چھوڑ چکے تھے۔ آج کل وہ دونوں بھائی اپنا بزنس شروع کر چکے تھے، جبکہ ان کے والد آج کل امریکہ میں اپنے بزنس پر کام کر رہے تھے، اور ان کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ ان کی بیٹی دوبارہ سے ان کے گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھنے کو تیار ہے۔ آج کل افرا کی چھوٹی بہن فروا کی شادی کی تیاریاں ہو چکی تھیں، اور بڑی بہن ہوتے ہوئے اس کے بہت سارے فرائض تھے جو اسے سر انجام دینے تھے۔ بھائیوں کو واپس پا کر بہت خوش تھی۔ آج وہ فروا کی شادی کی شاپنگ میں مصروف تھی۔ فروا اس کے ساتھ جا کر شادی کی شاپنگ کر رہی تھی کہ اچانک بارش تیز شروع ہو گئی۔ شاپنگ کا ارادہ ترک کر کے واپسی پر وہ اسی کے ساتھ اس کی حویلی آ گئی تھی۔ فروا تم ایسا کرو کہ الماری سے میرے کوئی بھی کپڑے نکال کر پہن لو، یہ سارے کپڑے بھیگ گئے ہیں، تم فریش ہو جاؤ، میں بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ ان سے کہتے ہوئے نیچے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ الماری سے اپنے لیے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلی آئیں۔ ان کے کپڑے انہیں بالکل فٹ تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی تھی جب اچانک اپنے کندھے پر کسی کا لمس کا احساس ہوا۔ جان، تم تو اپنی بہن کی شادی میں اس حد تک مصروف ہو گئی ہو کہ تمہیں شوہر کا احساس تک نہیں۔ ان پر دباؤ ڈالتے ہوئے انہوں نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا، لیکن اپنے سامنے اپنی سالی کو دیکھ کر وہ جلدی سے پیچھے ہٹے۔ ارے فروا، تم، میری بیوی کہاں ہے؟ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے 4 قدم پیچھے ہٹے۔ خدا کا شکر پیچھے ہٹے کیونکہ اکثر کمرے میں افرا کے ساتھ کافی بے باک انداز میں گفتگو کرتے تھے، اور فروا ان کے لیے بالکل ان کی سگی بہن جیسی تھی۔ اللہ نے انہیں بہن کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، لیکن فروا کو اپنی بہن ہی سمجھتے تھے۔ جی جناب، یہ میں ہوں، آپ کی سالی، اور آپ کی بیگم بچوں کے پاس گئی ہیں۔ آپ کہیں تو میں آپ کی بیگم کو بلاتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں میں کچھ عجیب تھا، اس کی مسکراہٹ بہت پراسرار تھی۔ تقریباً 2 مہینے سے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور اب تک فروا نے ایک بار بھی اپنے لبوں سے انہیں بھائی کہہ کر نہیں پکارا تھا۔ شاید وہ نہیں بھائی مانتی ہی نہیں تھی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا رہا ہوں نیچے بچوں کے پاس، تم اپنی تیاری مکمل کرو۔ مسکرا کر کہتے کمرے سے نکل گئے۔ تیاری تو آپ اپنی کر لیجئے سید مہربان شاہ، بہت جلد آپ کو بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے آپ کو، جس سے شاید آپ سنبھل نہ پائیں۔ ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، جب آپ کو پتہ چلے گا آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ابھی تو آپ کو صبر کرنا ہے، بہت جلد بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ ارے ہم کتنے دن تک یہ ڈرامہ کریں گے؟ کب پلان پر کام کرنا ہے بتاؤ؟ میں مزید یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی بہن کو اس آدمی کے پہلو میں کھڑے دیکھ میرا جسم شعلوں کی لپیٹ میں آ میں جاتا ہے۔ اسے جان سے مار دینا چاہتا ہوں۔ اس بے غیرت نے میرا نام مٹا کر اپنا گھر بسا لیا، اور اب ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر اس آدمی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہے، اور میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ میرا دل کرتا ہے میں اسے جان سے مار ڈالوں۔ صبر رکھو باسل، اگر ہم اتنا کچھ کر چکے ہیں تو اسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ہماری غیرت کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ ہر ممکن کوشش کی ہم نے، لیکن سید مہربان شاہ کی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ ہم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ لیکن اس بار نہیں، اس بار ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ مجھے اس خاندان سے کوئی دشمنی نہیں، نہ ہی میرا ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ مجھے بس افرا کی مسکراہٹ نوچ لینے کا دل کرتا ہے۔ ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر وہ اس آدمی کے ساتھ اتنی خوشحال زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ جب تک میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ کر مرتے ہوئے نہ دیکھ لوں، تب تک میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ وہ آرام سے بیٹھے اپنی ہی سگی بہن کو جان سے مار دینے کی باتیں کر رہے تھے، اور ان کے نزدیک یہ ان کی غیرت تھی۔ تمہیں بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے تھا، بھابھی کے بھائی کی شادی ہے، مہربان شاہ نے رات سونے سے پہلے کہا۔ نہیں، زراور کافی بیمار ہے اور بھابھی اکیلی رہ جائیں گی، اور پھر اگلے ہفتے تک تو فروا کے دن ڈال دیں گے۔ تب تک میں فروا کی شاپنگ میں مدد کروں گی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے لیے فروا کی شادی کو ہینڈل نہیں کر سکتا میں ہی تو ہوں۔ صرف آپ جائیں اور جلدی واپس آئیں، بچے بھی آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ انائش تو آج اسکول میں درخواست بھی لے کر آئی ہوں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولیں۔ ہاں تو اپنی بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم آج کل اسے بہت ڈانٹتی ہو،
ایک تو کل اس کا اسکول جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، تم نے زبردستی بھیجا۔ ایک دن اگر نہیں جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کبھی کبھی بچوں کا دل بھی رکھ لیا کرو۔ وہ کبھی انہیں ڈانٹتے یا سختی سے پیش نہیں آتے تھے، لیکن بیٹی کے معاملے میں وہ بہت جذباتی ہو جایا کرتے تھے، جس طرح اس وقت ہو رہے تھے۔ بالکل بھی نہیں، میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ مہربان کے عاشق کی پرورش کے معاملے میں آپ بالکل کوئی سوال نہیں کریں گے، اور خبردار جو ایسے معاملوں میں اسے بے جالا لاڑ دیا۔ مجال ہے جو میری کوئی بھی بات سن لیں، بہتر ہے کہ آپ اسے مجھ پر چھوڑ دیں تاکہ میں اسے سمجھا پاؤں۔ وہ بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ 2 دن بعد اب ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی ہر بات منوانے کا فن آ گیا تھا، اور اگر وہ مہربان اور مکرش کو اپنی باتوں میں لگا کر انہیں منع کرتی تو وہ سیدھی دادا جان کے سر پر سوار ہو کر ان سے لاڈ میں اپنی بات منوا لیتی تھی۔ ان پر کسی طرح کی روک ٹوک نہ کی جائے اور نہ ہی کسی کام سے منع کیا جائے، لیکن ایسے کیسے ممکن تھا؟ ان کی تربیت کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی ان باتوں کو سمجھے، لیکن مجھے سمجھ آئی کون؟ لیکن بہرحال وہ اس وقت مہربان سے کسی طرح کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا سارا سامان پیک کرنے کے بعد وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جانے والی ہے۔ نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا۔ آپی آپ سو جاؤ، میں یہیں ہوں آپ کے پاس۔ آپ مجھے کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ فروا اس کے لیے جوس کا گلاس لے کر آئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہسپتال سے واپس آئی تھی۔ زراور کو پھر سے تیز بخار ہو گیا تھا۔ وہ بھابھی کے ساتھ اسے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ آج مہربان شاہ اور گھر والوں کو گئے تیسرا دن تھا۔ فروا شادی سے پہلے اس کے پاس آ گئی تھی، کیونکہ اسے روز ہی شادی کے سلسلے میں شاپنگ کے لیے جانا پڑ رہا تھا، اور فروا اس کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ بہت شکریہ فروا، مجھے اس جوس کی بہت ضرورت تھی۔ آؤ بیٹھو یہاں، مجھ سے باتیں کرو۔ تمہاری شادی کے بعد نہ جانے کبھی یہ موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ وہ فروا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں یہی اس کے گھر پر رہ رہی تھیں، کیونکہ اگلے ہفتے اس کی شادی ہونے والی تھی، اور بار بار ان دونوں بہنوں کو شاپنگ کے لیے تو کبھی پارلر جانے کی ضرورت پڑ رہی تھی، اور ایسے میں بہتر تھا کہ وہ اس کے پاس ہی رہتی۔ افرا بھی اسے خوشحال شادی شدہ زندگی کے بارے میں بتا رہی تھی، تاکہ شادی سے پہلے اور شادی کے نازک رشتے کی ساری ضروری باتوں کو سمجھ سکے۔ وہ جانتی تھی ان کی بہن کافی ضدی مزاج لڑکی ہے، اور وہ آسانی سے کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرتی، لیکن یہ وقت تھا اسے سمجھانے کا، اسے بتانے کا کہ شادی کے بعد اکثر لڑکیوں کو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کی باتوں پر دھیان نہیں کہاں دے رہی تھی وہ۔ اس کا سارا دھیان تو اس کے ہاتھ میں موجود جوس کے گلاس پر تھا، جسے وہ باتوں ہی باتوں میں ختم کر کے ایک طرف رکھ چکی تھی۔ آپ آرام کریں، تب تک میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں آپ، وہ اس کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی تو اس نے بھی مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے جوس میں بے ہوشی کی گولی ڈال دی ہے، آپ لوگ آ جائیں۔ اس نے لینڈ لائن فون پر اپنے بھائیوں کو فون کر کے خبر دے دی تھی کہ وہ نشے کی گولی اس کے جوس میں ملا کر اسے بے ہوش کر چکی ہے۔ اب وہ لوگ آسانی سے آ کر اسے ختم کر سکتے تھے، اور اس کی طرف سے خبر ملتے ہی وہ لوگ بہت خوش ہو گئے۔ آخرکار وہ جس مقصد کے لیے اتنا ڈرامہ کر رہے تھے، وہ مقصد آج پورا ہونے والا تھا۔ آخر آج وہ اس مقام پر جانے کے لیے تیار تھے جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ خبر جاننے کے بعد وہ لوگ زیادہ دیر وہاں نہیں رکے تھے۔ وہ جلد سے جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کافی لمبا انتظار کیا تھا ان لوگوں نے۔ 2-3 مہینے تک اپنا ڈرامہ جاری رکھا تاکہ وہ ان لوگوں کو ان پر شک نہ ہو اور وہ ان پر یقین کریں، اور اب وہ اس سے اس بات کی سزا دینا چاہتے تھے کہ اس نے اپنے دل میں کسی اور کو جگہ کیوں دی۔ انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی بہن نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی مہربان شاہ کو خود پر حق جتانے کی اجازت دی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ ان سے ایک فاصلہ بنائے رکھے ہوئے تھی۔ ہاں، لیکن دل تو دل ہوتا ہے، وہ کب کہاں کس کے نام سے دھڑکنا شروع کر دے یہ بھلا کون جان سکتا ہے، لیکن انہیں اس بات کی سزا دی گئی تھی۔ مہربان نے جب اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تو انہوں نے انہیں بس اتنا کہا تھا کہ وہ ان کے گھر رشتہ بھیجے، اور یہی بات اس نے اپنی امی سے کہی تھی کہ ایک لڑکا ان کی یونیورسٹی میں ان کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ لڑکا کون ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ مہربان شاہ ہے، جو کہ ان کے دشمن کا بیٹا تھا، اور بس اسی بات کی سزا وہ آج کاٹنے والی تھی، کیونکہ آج ان کے بھائی ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اسے سزا دینے کے لیے یہاں تک آئے تھے، انہیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ کسی سے محبت کر کے انہوں نے ان کی غیرت پر سوال اٹھایا ہے، اور پھر جب وہ لوگ اس کی شادی کسی 50 سال کے آدمی سے کر رہے تھے تب اپنی زندگی کی خاطر انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا جو ان کے لیے ان کی عزت پر لگا داغ تھا، اور آج وہ لوگ اس داغ کو ہمیشہ کے لیے دھونے کے لیے آ رہے تھے۔ لیکن قسمت کو نہ جانے کیا ہی منظور تھا۔ اچھا، انہوں نے فروا کو دے دی ہے بے ہوشی کی دوائی۔ افرا کو سگی بہن نے اسے اس کی دوائی میں ڈرگز ملا کے دے دی ہیں، اب یہ اسے قتل کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔
انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کے بہن نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ ان پر تو صرف ان کے خون کی دھن سوار تھی کہ بس کیسے جیسے کر کے ان کی غیرت جو ہے اس پہ کوئی داغ نہ آئے اور وہ اس کو جلد از جلد قتل کر دیں، اور وہ یہ ٹھان بھی چکے تھے۔ اور آج وہ لوگ اس داغ کو ہمیشہ کے لیے دھونے آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اس دن کے لیے کافی انتظار کیا تھا کہ وہ کب کوئی بھی موقع دے کر اپنی بہن کا قتل کر دیں۔ وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، واچ مین آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ لوگ اکثر یہاں آتے تھے، ان سے سوال جواب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ انہیں دور سے ہی سلام کرتا بھیج چکا تھا۔ اس ساری پلاننگ میں فروا ان میں شامل تھی۔ وہ کیوں ان لوگوں کی مدد کر رہی تھی وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ان کی بہن بھی ان کے ہمراہ چل رہی ہے، وہ کبھی بھی ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی، لیکن یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ آج سے 6 سال پہلے مہربان شاہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ اس پر اپنا دل بری طرح سے ہار بیٹھی ہے، اور اب وہ اپنی بہن کو راستے سے ہٹا کر مہربان شاہ کی بیوی بننا چاہتی تھی۔ یہاں پر وہ اسی پلاننگ پر چل رہی تھی جو ان کے بھائیوں نے کی تھی، لیکن افرا کے قتل کے بعد وہ اپنی پلاننگ پر چلنے والی تھی جس کے بارے میں ان کے بھائی بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ جنید اور باسل خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے کسی طرح کا کوئی شور شرابہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لے کر آئے تھے۔ آہستہ سے بیڈ کے قریب جاتے ہوئے انہوں نے افرا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا جو پہلے سے ہی بے ہوش پڑی تھی۔ کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کر پائی۔ اس کی سانسیں کب بند ہوئیں شاید اس کو خود بھی پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن وہ لوگ اپنا کام مکمل کرنے سے پہلے اس کے اوپر سے ہٹے نہیں تھے۔ آج ان کی غیرت کو سکون مل جانا تھا۔ آخر جس لڑکی نے ان کی عزت کو 2 کوڑی کا کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ ارے آپ دونوں یہاں، بہت خوشی ہوئی، آپ دونوں یہاں آ گئے۔ بھابھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہوگا۔ معاف کیجیے گا، وہ دراصل آج میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی نا، تو اسے ہسپتال لے گئے۔ واپس آتے ہوئے افرا کافی تھک گئی تھی۔ میں نے اسے آرام کے لیے بھیجا تھا، تو ابھی میں اسے جگا کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ بھی بولتے وہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ افرا کے بیڈ کے قریب آتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن مسلسل ہلانے پر بھی وہ نہیں جاگ رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ باسل نے بوکھلا کر وہاں رکھی کرسی اٹھا کر ان کے سر پر دے ماری، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے بھابھی بری طرح شیشے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھی ہوتی جاوید نے وہیں پڑا دوپٹہ اٹھا کر ان کی گردن میں ڈال کر دبانا شروع کر دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل چکا ہو کہ افرا کا قتل ہو چکا ہے، اور یہ کام کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ اس کے اپنے بھائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو ختم کر دینا چاہتے تھے تاکہ یہ ثبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ لیکن ان کے چلانے کی آواز نیچے واچ مین تک گئی۔ اوپر کوئی ملازم نہیں تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ سب کو چھٹی دے چکے تھے۔ واچ مین اپنی بندوق کو اٹھاتا تیزی سے آیا تھا جہاں وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ ان کی حالت سے وہ بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ بندوق اٹھا کر ان کی طرف کرنے والا تھا کہ باسل نے پھرتی سے بندوق چھین لی۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ تیزی سے وہاں نکلے اور انہوں نے گارڈ کو بھی مار دیا، جبکہ زراور جو اپنی ماں کو بھی اپنے قریب نہ پا کر کمرے سے باہر نکلا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے واچ مین کا قتل ہوتے دیکھ کر دروازے کی جانب بھاگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ لوگ نکل چکے تھے۔ زراور دیکھو کیا ہو گیا، باسل اور جاوید نے تمہاری چاچی کا قتل کر دیا۔ اس کے سامنے چاچی کی بہن چلا رہی تھی، اونچی اونچی آواز میں وہ رو رہی تھی۔ آج افرا کو گئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ زراور اور شناور کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پولیس ہر جگہ باسل اور جاوید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ لوگ 3 لوگوں کا قتل کر کے بھاگے تھے، جن میں تو 2 حویلی کی بہویں تھیں اور 1 واچ مین جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بہت مشکل سے اپنا گھر چلاتا تھا۔ ان لوگوں نے اس واچ مین کا قتل نہیں کیا تھا بلکہ اس کے بیوی بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ دادا جان نے ایک بڑی رقم اس واچ مین کی بیوی اور بچوں کو دی، لیکن یہ رقم اس جان کی قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات کا انہیں اچھے سے اندازہ تھا۔ نہ تو وہ اپنے پوتوں کو ان کی مائیں واپس لا کر دے سکتے تھے۔ مہربان شاہ کی تو بری حالت تھی، وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے۔ کھانا بھی زبردستی لیتے تو چند نوالے زہر مار کر لیتے، ورنہ وہ ہر چیز کو نظر انداز کر چکے تھے۔ ان کی ننھی سی معصوم بیٹی بار بار ان سے آ کر سوال کرتی کہ بابا ماما کہاں ہیں، تائی امی کہاں ہیں، اور ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ لمحہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، کاش وہ یہ نہ کہتے، کاش وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور لے جاتے، تو شاید وہ آج ان کے ساتھ ہوتی۔
لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گئی تھی۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ چکی تھی، اور ان کی بھابھی جو ہمیشہ ان سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی تھی، ہمیشہ بڑی بہنوں کی طرح ان کے ساتھ رہتی تھیں، آج وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ لیکن وہ انہیں انصاف دلا سکتے تھے۔ وہ شہر کا چپا چپا چھان رہے تھے کہ کہیں سے جاوید اور باسل کی کوئی خبر مل جائے اور وہ انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر سکون کا سانس لیں۔ لیکن کافی عرصے تک تو ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ سب لوگ ان کی تلاش میں لگے رہے۔ پھر آخر کار پولیس نے بھی تھک ہار کر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ لیکن وہ لوگ نہ جانے کہاں جا کر چھپ گئے تھے کہ ان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ وہ انہیں تلاش کرنے میں مگن تھے، لیکن اب تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پولیس نے انہیں یقین دلایا کہ وہ جلد سے جلد مجرموں کو گرفتار کر لیں گے، جبکہ گھر میں دوسری پریشانی زراور تھا، جو کہ بہت بیمار رہنے لگا تھا۔ اسے سارے دن میں صرف چند گھنٹے ہی ہوش آتا تھا۔ اس نے باسل اور جاوید کو قتل کرتے جو دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے یہ بہت ڈرا اور سہما سہما سا رہنے لگا تھا۔ سب کی نظروں میں مظلوم بنی دونوں بچوں کو سنبھال رہی تھی فروا۔ بچے بھی زیادہ تر اسی کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اور یہ چیز گھر کے سب لوگوں کو نظر آ رہی تھی۔ انائش اور عبداللہ اپنی خالہ کے وجود میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ بھی انہیں اس طرح سے سنبھال رہی تھی جیسے وہ اسی کے بچے ہوں، بے شک سب کی نظروں میں ہی آنے کے لیے، لیکن وہ ان سے بہت پیار کر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے، اور اب تک باسل اور جاوید کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ فروا جو کہ اکیلی ہو چکی تھی، وہ اب انہی کے ساتھ ان کی حویلی میں ہی رہتی تھی، اور بچے بھی اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جبکہ مہربان شاہ نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا اپنی بیوی اور بھابھی کے قاتل کو ڈھونڈنے میں۔ اب تک ناکام تھے، جس کی کوشش وہ اب بھی جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن کامیابی کہیں سے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل بہت زیادہ چڑچڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر وہ سب کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، بے شک سامنے ان کی بیٹی ہی کیوں نہ آ جائے۔ ان کے غصے سے ڈرنے کی وجہ سے آشین سے دور رہنے لگی تھی۔ وہ زیادہ تر دادا جان کے پاس رہتی یا پھر اپنی خالہ کے پاس، جبکہ دادا جان نے کل انہیں اپنے کمرے میں بلا کر یہ کہا تھا کہ افرا کی بہن کافی وقت سے ان کے گھر میں بنا کسی رشتے کے رہ رہی ہیں۔ وہ تمہارے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی ہے، اور ہر چیز کو مد نظر رکھ کر ان کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح افرا رکھتی تھی۔ تو کیوں نہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تمہاری شادی فروا سے کروا دی جائے۔ لیکن مہربان شاہ کو یہ بات منظور نہ تھی۔ اوکے تو گائز، ہمیں دیں اجازت، اب ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔